پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. لاہور اور کراچی کے اندر دہشت گردی کی وارداتیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال کہ کیا منتخب نمائندگان کے ہاتھ میں سے معاملہ نکل گیا ہے. ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ پنجاب کے اندر مارشل لاء لگا دیا جائے. عوامی نیشنل پارٹی کراچی کو پہلے ہی آرمی کے حوالے کرنے کے بارے میں بات کر چکی ہے. سیاسی جماعتیں آرمی کے حوالے زیادہ کیوں دینے لگ گئی ہیں؟ کیا حالات واقعتاً اتنے خراب ہیں؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور اس سوال میری نظر میں ہے، ہو سکتا ہے آپ اس کا جواب دینا پسند نہ کریں. بات یہ ہے کہ جب الطاف حسین صاحب بیان کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیان کرنے کی ایک اپنی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ، لہجہ اور پھر جو میسج سمجھا جائے گا، کیونکہ کمیونیکیشن کے اندر ہے نا. اب یہ کہنا ہے کہ سڑکوں کے اوپر درختوں سے لاشیں لٹکائی جائیں اور سم سچ تھنگ. دیکھیں یہ لینگویج ہے وائلنس کی. یہ جب رائٹ ونگ کے لوگ آتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں جی کہ جو طالبان جن سے بڑا اختلاف ہے آپ کا، وہ جب کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے انصاف نہیں دیا تو پھر ہم سڑکوں کے اوپر ہم لوگوں کو قتل کریں گے، ذبح کریں گے اور پھر یہ انصاف دنیا دیکھے گی. یہ امیجری آتی ہے. آپ پروسیس کا حصہ ہیں، پروسیس کے اندر میں سے حل نکالیے نا. وہ کیوں نہیں نکالتے؟ دیکھیں، اگر عوام کے قرضے کھا کے، محلہ تعمیر کر کے، عوام کے حقوق کو غصب کر کے کوئی آدمی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بھی وہ بات نہ سنے جو عوام کے حقوق کی بات ہے، 90% عوام کی بات ہے، عوام کیا کریں گے؟ ملک پہ انقلاب کیسے آئے گا؟ سیاست اپنی جگہ پہ رہی، عوام کے حقوق اپنی جگہ پہ رہے. اگر ججز فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو ہینگ کرتے ہیں، اس میں کیا اعتراض ہے کسی کو؟ آرٹیکل 190 کیا کہتا ہے؟ فوج کی مدد بھی لے سکتے ہو. تو یہ کہتا نہیں ہے فوج کی مدد لے سکتے ہو، لیکن فوج کے حوالے ملک نہیں. 190 کیا کہتا ہے آرٹیکل؟ سڑک پہ لٹکانا مطلب اس کو فوج کی مدد لیں، کرائم ٹھیک کریں، کرائم کو ٹھیک کریں، فوج کی مدد لیں، فوج کی مدد لے کے کرائم ٹھیک کریں. پرسنٹ بھی جو ہے وہ قوم کے لیے نہیں ہے. It is in aid of civil authorities. 92 کی بات کرتے ہیں تو 92 میں کراچی پہ بھی تو فوج کشی کی گئی تھی نا. کولیشن پارٹنر کی پیٹ پر چھرا گھونپا گیا تھا نا. تو اس وقت جائز تھا. اور آج کرائم کنٹرول نہیں ہو رہے تو آج فوج کسی بھی جگہ بھیج سکتے ہیں، اس میں دو رہے. لیکن آپ انتظامی معاملات سے کنٹرول کریں، انتظامی معاملات سے کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف دیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر اتنا دو باتیں، اگر تو اتنا اعتراض کے قابل تھا 92 کا آپریشن، تو پھر لاہور میں بھی اس کی ایڈوکیسی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ پنجاب میں فوج کی. دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل 234 یہ کہتا ہے کہ سول اتھارٹیز اپنی اسسٹنس کے لیے فوج کو بلا سکتی ہیں. اور یہ نہیں کہ میری گزارش ہے، لیکن آپ یہ کہیں، آپ یہ کہیں آج اس کو جائز استعمال قائد کی طرف سے گناہ کبیرہ ہو گیا. قائد تحریک کی طرف سے پنجاب میں کرائمز میں بات کرتے تو ریش ہو جاتے ہیں لوگ. نہیں میں بالکل کہہ رہا ہوں آپ کرائمز کی بات کریں. کراچی میں کوئی مرتا ہے تو گنتے کیا پتا ہے؟ یہ پٹھان مر گیا، یہ ماجر مر گیا، سندھی مر گیا، بلوچی مر گیا، ایک آدمی انسان مرا، ایک پاکستانی مرا، پنجاب کے اندر 6200 مرے ہیں. تو ہم کیا گنے؟ لیکن کاٹھیا صاحب، لیٹ می برنگ دس پوائنٹ ٹو یو. دیکھیں آپ، اور جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا یہ جو رویہ ہے کہ جی ان کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ ہے، میرا مطلب ہے جی ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ یہ کبھی بھی ہماری سوچ نہیں رہی کہ ان کا مسئلہ، یہ قومی مسئلے ہیں اور قومی مسئلے پہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پوری انیشیٹو ہے تو سارے مل کے بیٹھے ہیں. یہ مل کے بیٹھے ہو؟ ہاں یہ ابھی انہوں نے 10 پوائنٹ بتایا نا، سارے کمیٹی بیٹھی ہے، ہر چیز انہوں نے کہا کہ آؤ، حکومت نے کہا کہ آؤ مل کے بیٹھے چلیں. دہشت گردی کے اوپر آپ کی سیاسی جماعت، آپ کی سیاسی قیادت پوری ٹرائی کر رہے ہیں، ہماری حکومت پوری ٹرائی کر رہی ہے. آپ کی سیاسی قیادت کی طرف سے اگر مجھے 3 پیج پڑھنے ہوں کہ جی دہشت گردی کے اوپر قومی لائحہ عمل یہ ہے جس کے تحت تمام سیاسی تو وہ مجھے آپ مہیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا جو اپنے 3 پوائنٹ ایجنڈا تھا جس پہ وہ اپنا یہ شروع کیا گیا تھا، وہ وہی تو ہے. وہ آج جو یہ ایکشن ہوا ہے، ملٹری ایکشن، تو وہ وہی تھا نا 3Ds والا. تو وہ پوری قوم کا ایجنڈا تھا. میں نے 3 پیج مانگے تھے، آپ نے 3 الفاظ دے دیے، ڈیٹرنس، ڈیولپمنٹ اینڈ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ڈائیلاگ. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس میں صرف ریٹرنس ہوئی ہے. انفارچونیٹلی مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. غلام فرید کاٹھیا صاحب، خرم دستگیر صاحب، اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق اور عبدالرشید گودل صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، بڑا ہی افسوسناک دن ہے. پاکستان کی اکانومی کے 2 ہب کراچی اور لاہور، جہاں پر 80% پاکستان کی اندرونی اکانومی کی چیزیں بکتی، یہ مارکیٹس ہیں، یہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، ان کے اوپر آج اٹیک ہوا ہے. ہم اپنے منتخب نمائندگان سے گزارش یہی کریں گے کہ اگر ماضی کا قصہ چھوڑ دیں اور اس بات پر اتفاق کر دیں کہ اس کا حل نظام کے اندر سے نکالا جا سکتا ہے، پھر حل نہ صرف تجویز کریں، ٹیبل پر لائیں، ڈیبیٹ کریں سیریسلی، بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں، تو بہت ساری بحث ختم ہو سکتی ہے. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.